مکہ مکرمہ میں آج کا خطبہ فضیلت الشیخ بندر بن عبدالعزیز بلیلہ حفظہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے حوالے سے تھا۔ آپ کا فرمان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے، اور جیسا انسان اللہ کے بارے میں سوچتا ہے اللہ اس کے لیے ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ بھی رکھنا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ انسانوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جیسے چاہے لوگوں کے دلوں کو پھیرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ایک اچھی عبادت بھی ہے، ایک نیکی بھی ہے، جس پر انسان کو اجر بھی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ میں بندے کے حسن ظن کے مطابق اس کے ساتھ تعامل کرتا ہوں۔ جب بندہ میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو میں اس کا گمان ضرور پورا کرتا ہوں۔ ابن القیم علیہ رحمۃ اللہ کا فرمان بھی انہوں نے نقل کیا کہ جو بندہ اللہ کے بارے میں جو بھی سوچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق ہی اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لہٰذا اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے بس میں نہ ہو، جو اس کے اختیار میں نہ ہو۔ لہٰذا اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں اچھا ہی سوچنا چاہیے۔ جب انسان اللہ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو اسے بہت ساری نعمتیں مل جاتی ہیں۔ انسان اپنی تمناؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان کر کے پورا کر لیتا ہے۔ انسان اللہ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا، اللہ اس کے معاملات کو بہتر طریقے سے مکمل کر دے گا، اس کو نعمتوں سے نوازے گا، اس کو بھلائیاں عطا فرمائے گا، اس کو برائیوں سے روک لے گا اور بچا لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ پھر دیکھیے انبیاء علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طرح دعائیں کی اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ان کا بھروسہ تھا، اور انہوں نے اپنے رب کے بارے میں کتنا اچھا گمان کیا۔ چند مثالیں ہمارے سامنے امام کعبہ نے پیش فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ ایوب علیہ السلام کی مثال سنیے، اور یہ بات انہوں نے خاص طور پہ ان لوگوں کو پکار کر کہی کہ جو اپنے بستر پر پڑے ہیں اور بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے۔ وہ لوگ کہ جو ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ جن کی بیماری کی وجہ سے وہ کوئی کام کاج نہیں کر سکتے اور عرصہ دراز سے حرکت سے بھی قاصر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایوب علیہ السلام کو یاد کیوں نہیں کرتے جن کے اوپر بیماری آئی تھی، جس نے ان کے جسم کو کھانا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ طویل بیماری کے بعد اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوئے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے بیماری چھو گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ ان کا گمان تھا اللہ کے بارے میں کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ سب کچھ دور کر سکتا ہے، وہ سارے مسائل حل کر سکتا ہے، وہ ساری پریشانیاں، ساری بیماریاں دور کر سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو ختم کر دیا اور ان کے اہل و عیال کو ان کے پاس واپس کر دیا۔ پھر زکریا علیہ السلام کی مثال انہوں نے دی ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہ جو تنہائی کا شکار ہیں، جن کے پاس کوئی مانوس کرنے والا نہیں ہے، ساتھ بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ لوگ کہ جو بے اولاد ہیں، جن کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے۔ کہا کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی اور کہا تھا لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، مجھے اکیلا مت چھوڑ دینا، تو ہی بہترین وارث ہے، یا تو ہی بہترین وارث عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد سے نوازا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب زکریا علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اس کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے، اچھا گمان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے، تو اللہ نے ضرور ان کی دعا کو سنا تھا اور ان کی مراد پوری کی تھی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جو مختلف مسائل کا شکار ہیں، جن کے اوپر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، جو مختلف مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف بڑھیے، اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائیے، اللہ سے دعا کیجئے، ہاتھ کو اٹھائیے، گڑ گڑا کے دعا مانگیے۔ اللہ ہی تو ہے جو مسائل کو ٹھیک کرنے والا ہے، اللہ ہی تو ہے جو دعا سننے والا ہے، اللہ ہی تو ہے جو انسان کے سارے مسائل کو درست کر سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں کیجئے۔ وہ فرماتا ہے جب میرے بندے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو ان کو بتاؤ کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں بدگمانی کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کون کرے گا سوائے کسی کافر کے؟ اللہ سے مایوس کون ہوگا سوائے کسی گمراہ کے؟ اللہ کا فرمان ہے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے
کون مایوس ہوتا ہے سوائے کافروں کے؟ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنے والا ہے، مہربان ہے، دینے والا ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونے والا، کیونکہ وہ بے کس لوگوں کی پکار سنتا ہے، جو لوگوں کو سہارا دیتا ہے، جو لوگوں کے مشکل حالات میں ان کے کام آتا ہے۔ پھر انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں خاص طور پر موت کے وقت تو حسن ظن رکھے ہی رکھے۔ کسی اور وقت میں اگر حسن ظن میں کمی آ گئی ہے تو موت کے وقت یہ کمی کبھی نہ آئے، کیونکہ جب انسان موت کے وقت میں ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، ان کی باتوں کو سنتا ہے، جانتا ہے کہ بندے کمزور ہیں، ان سے خطائیں ہوتی ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ سب جاننے کے باوجود بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمانے سے 2-3 دن پہلے ایک صحابی کو یہ فرمایا تھا کہ کوئی بندہ اللہ کو اس حالت میں نہ ملے کہ وہ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتا ہو یا اچھا گمان نہ رکھتا ہو۔ لازمی اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوئے اللہ سے ملنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے ان کے حسن ظن کے مطابق ہی عمل کرتا ہے۔ تو یہ پیغام تھا تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت دینے والا ہے، اللہ بہت رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے۔ اللہ کے بارے میں جیسا گمان کریں گے اللہ کو ویسا ہی پائیں گے۔